وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی پارٹی قائد میاں نواز شریف سے لاہور میں اہم ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قائد نون لیگ کو پاک بھارت جنگ کے تناظر میں پیدا ہنگامی صورتحال اور پاکستان کی طرف سے دفاعی اقدامات پر بریفنگ دی۔ کور کمانڈر کانفرنس اور قومی سلامتی میں کیے گئے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا۔ نواز شریف نے چین، ترکیہ اور آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو خطے کے لیے گیم چینجر قرار دیا۔ انہوں نے ابدالی میزائل کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد دی۔ کہا ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے، قوم سکون کی نیند سوئے۔ پہلگام ڈرامہ رچا کر بھارت کی عالمی سطح پر دہشت گردی کھل کر سامنے آ گئی، بھارت منہ چھپانے کے قابل نہیں رہا۔ بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قائد نون لیگ سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا مودی کے جنگی جنون کو دنیا میں کہیں سے بھی حمایت نہیں ملی، پاکستانی موقف کو عالمی سطح پر پذیرائی اور میدان جنگ میں شکست دیکھ کر بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں پر اتر آیا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال، بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم بریفنگ دیں گے۔ بریفنگ تمام اہم سیاسی جماعتوں کے قائدین کو موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال کے پس منظر میں دی جائے گی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا ملائیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری محمد حسن سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے خلاف بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات کے اکثر مسترد کر دیے۔ ملائیشیائی وزیر خارجہ کو بتایا کہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کے تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ ملائیشین وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی گئی۔ سری محمد حسن نے کہا کہ فریقین ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر مسقط پہنچ گئے۔ مسقط کی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام، سیکرٹری داخلہ خالد بن ہلال بن سعود البوسیدی اور دیگر نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ نے خالد بن ہلال بن سعود سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عمانی حکومت کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ پاکستانی عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، شہریوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، پاک فوج کے قافلے پر پھول پھینک کر محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ فوجی جوانوں نے ہمیشہ کی طرح قوم کی محبت ہاتھ اٹھا کر وصول کی اور ایک ہونے کا ثبوت دیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستانی قوم اور مسلح افواج تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں۔ قدرتی آفات ہوں یا دشمن سے جنگ، عوام ہمیشہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، اب بھی وہی جذبہ قائم ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کی صورت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ میں ملک کی آزادی اور سالمیت کی بقا کے لیے پوری پاکستانی قوم اور پاک افواج یکجان ہے۔ کبھی ان سے انتخابات جیتنے کے لیے پلوامہ فالس فلیگ کریں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ Stand by our Prime Minister. We stand by our Foreign Office. We stand by our forces. پاکستان زندہ باد۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں ممکنہ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری پاکستانی قوم متحد۔ نامور شخصیات نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات پر بھارت کو واضح پیغام دیا۔ بھارتی پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر مفصل ڈاکیومنٹری جاری۔ ڈاکیومنٹری میں پہلگام فالس فلیگ کے اصل محرکات، زمینی حقائق اور بھارت کی طرف سے بنائے گئے جھوٹے بیانیے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈاکیومنٹری میں بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے گئے ہیں۔ بھارتی عوام، سیاستدانوں اور تمام مکاتب فکر کی طرف سے پہلگام فالس فلیگ پر اٹھائے جانے والے سنجیدہ سوال بھی ڈاکیومنٹری میں شامل ہیں۔
براہ راست ٹی وی پروگرام میں مودی اور بھارتی میڈیا کا پلوامہ واقعے میں ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں کی لاشوں پر ووٹ لینے کا کھیل بے نقاب۔ ٹی وی پروگرام میں کانگریس رہنما نے مودی کی تقریر کا ویڈیو کلپ چلا کر مودی اور بھارتی میڈیا کے منہ پر تماچا مار دیا۔ ویڈیو میں مودی کی جانب سے پلوامہ کے ہلاک فوجیوں کی لاشوں کو سیاسی ہتھیار بنا کر ووٹ کی اپیل کی گئی تھی۔ بی جے پی کی اعلی کار پروگرام اینکر مودی کا دفاع کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ کانگریسی رہنما کی جانب سے ویڈیو چلاتی ہی اینکر پرسن کو سانپ سونپ گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، انڈین میڈیا واچ ڈاگ نیوز لانڈری نے بھارتی میڈیا کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا۔ نیوز لانڈری کے مطابق بھارتی میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے فوری بعد پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا، پاکستان کو کھلم کھلا دھمکیاں دیں۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ نیوز لانڈری کے مطابق بھارتی میڈیا پر مسلسل پاکستان کے خلاف کچھ بڑا ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ ارنب گوسوامی نے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے حامیوں کو بھی بلا کر پروپیگنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ نیوز لانڈری کے مطابق بھارتی میڈیا نے پوری توجہ پاکستان کے ساتھ جنگ پر مرکوز کر دی ہے۔ بھارتی نیوز چینلز اور اینکرز پورے ملک کے لیے باعث شرمندگی ہیں۔ کشمیر ہماری شہرک اور پانی ہماری زندگی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے مگر بھارت نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر کی للکار، کہا بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو چکا ہے۔ مودی کی مکاریاں دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہیں۔ بھارت میں جو بھی مودی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ پاکستان ہماری آن شان اور ہمارا فخر ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی مودی کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ کسان کا رشتہ اپنی زمین سے جڑا ہے۔ پاکستانی اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حکومت نے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہیں رکن اسمبلی کے برابر کر دیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہیں رکن اسمبلی کے برابر کرنے کے حوالے سے آرڈیننس جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کا اجلاس، اسکول ایجوکیشن کے موجود اور مجوزہ منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں 11,000 سے زائد اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ مکمل، بچوں کی انرولمنٹ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اسکولوں میں 11 لاکھ بچوں کے داخلوں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزیر تعلیم کو شاباش۔ 10 ارب روپے سے 90 دن میں ضروری سہولتوں کی فراہمی اور 1 سال کے اندر تمام اسکولوں میں درکار کلاس روم بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آگ اور خطرات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے بہادر اور جانثار فائر فائٹرز کو خراج تحسین۔ فائر فائٹرز ڈے پر پیغام میں کہا کہ آزمائش کی ہر کھڑی میں جہاں سب پیچھے ہٹتے ہیں وہی یہ محافظ آگ میں کود کر انسانیت کی خدمت کا عہد نبھاتے ہیں۔ پنجاب میں ریسکیو 1122 فائر فائٹرز کی استعداد بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت فائر فائٹر سمیت تمام ریسکیو اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ ملتان میں والدین اپنے 3 کم سن بیمار بچوں کو چلڈرن اسپتال میں لاوارث چھوڑ کر لاپتہ ہو گئے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق افضل نامی شخص اور اس کی بیوی گزشتہ رات تینوں بیمار بچوں کو اسپتال لائے تھے۔ تینوں بچوں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق زیر علاج لاوارث بچوں کے والدین کا تعلق مظفر گڑھ کے علاقے روہیلا والی سے ہے جن کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، 31,000 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں، 23 بغیر رجسٹریشن گاڑیاں اور 32 LPG اور CNG کٹس بھی ضبط۔ غلط سمت میں ڈرائیونگ پر 311 ڈرائیور گرفتار، 33 مقدمات درج۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کیا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، شہری قانون کی پاسداری کریں۔ شہر قائد کی سڑکوں پر بے لگام ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل جاری، کراچی کی انتظامیہ اور پولیس لگام ڈالنے میں ناکام۔ رواں سال اب تک خونی کھیل میں 310 شہری اپنی زندگیوں سے محروم، جن میں 234 مرد، 27 خواتین اور 40 بچے شامل ہیں۔ تقریباً 100 افراد ہیوی گاڑیوں کی زد میں آ کر موت کے منہ میں چلے گئے۔
जामिया कराची के करीब वाटर लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। कराची में पानी की फराहमी आज से बहाल हो जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 24 घंटे में मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। लाहौर में सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी। आज शहर में बारिश का इम्कान। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मुल्तान में गुज़िश्ता रात बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने कल शाम कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हैदराबाद और गिरदोनवाह में गर्दो गुबार का तूफान और बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। टंडो मोहम्मद खान में तेज़ हवाओं के साथ मट्टी का तूफान, 16 प्लेटें गिर गईं। कच्चे मकानात और झोंपड़ियों की छतें उड़ गईं। आंधी के बायस आम की फसल को भी नुकसान पहुँचा। अमरीका ने सऊदी अरब को $3.5 अरब का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब के लिए जदीद मिसाइलों समेत दूसरे अहम हथियारों असलहे की फरोख्त की मंजूरी की तस्दीक की है। असलहा डील में फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 1000 जदीद मिसाइल भी शामिल। पेंटागन के मुताबिक असलहा डील अमरीकी खारजा पॉलिसी के अहदाफ को पूरा करने और अमरीकी कौमी सलामती के मकासद निभाने में मददगार साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल कर ली। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात में बाएं बाजू की लेबर पार्टी ने क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद को शिकस्त दे दी है। लिबरल नेशनल इत्तेहाद के सरबराह पीटर डटन ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ को फ़ोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा घरों पर गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार एक शख्स हलाक, 2 घरों को नुकसान पहुंचा। वेंटोरा काउंटी के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसा कैलिफोर्निया के इलाके सिमी वैली में पेश आया। तैयारा गिरने के बाद घरों में आग लग गई मगर मकीनों को नुकसान नहीं पहुंचा। और पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन के 23वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 158 रन बनाए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 विकेटों के नुकसान पर 20वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। जीत में नुमायां किरदार हसन नवाज का रहा। 41 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 64 रन बनाए। आज इवेंट के 24वें मैच में लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड कसाफी स्टेडियम में कराची किंग्स का सामना करेंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।